یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 76. تاریخ 8 دسمبر 1984، مقام شکاگو، جماعت کا نام آواز. اندر مفتی صاحب نے حکم کیا ہے کہ میں کچھ گنانوں کے ترجمے اور ان کے خلاصے بتاؤں آپ کو. صدر دین کا یہ ایک گنان ہے، چھوٹا سا گنان ہے، بچے اسکول میں سیکھتے ہیں، لیکن اس میں اچھی معرفت ہے. میں بہت دفعہ جماعتوں کے اندر ایک ایک گنان کے اوپر واز کرتا رہا ہوں، اور میں خوش ہوا کہ مفتی صاحب نے مجھے ایک گنان کی بابت میں فرمایا. ہمارے گنان آہستہ آہستہ گھٹتے جا رہے ہیں، سمجھنے والے بھی گھٹتے جا رہے ہیں. 25 برس پہلے ہمارے حاضر امام نے ہم کو اس بات کے لیے وارننگ کی دی تھی کہ دیکھو یہ تعجب بھرا زبردست خزانہ ہے، یہ روایات برباد نہ ہو جائیں، اس کو اس طرح سے سنبھالو کہ تمہاری آل اولاد جنریشن آفٹر جنریشن اس خزانے سے فائدہ اٹھائے. چلو یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ اور زیادہ بولوں. گنان ہے نندرا نیوارو پرانی تمے جاگو کائن سکھا. مولانا حضر امام کے سلوات پڑھو، زندہ رہو. اللہ جی نندرا نیوارو پرانی تمے جاگو کائن سکھا، جاگی جپو تو ہری نت انت جائی پہنچو. پھر فرماتے ہیں کہ تم اپنی غفلت کو دور کرو. نیند کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں. ایک تو وہ نیند ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد موت تک سوئے کرتے ہیں، جیسے کہ رات کو انسان 5، 7، 8 گھنٹے سوتا ہے. ایک وہ نیند ہے جس کو ہم جہالیت کی نیند کہتے ہیں، اگنورینس. ایک وہ نیند ہے کہ جس کو انسان جب بے درکار ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم نیند کہتے ہیں. بے خبری کو بھی نیند کہتے ہیں. ہم آپس کے اندر گفتگو کے اندر کہتے ہیں جب کوئی ایسا معاملہ ہو، کسی آدمی کی کچھ برائی ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ارے یار تو نیند میں سویا ہے، یہ فلانی چیز ہو رہی ہے، تجھے پتہ نہیں. بے خبری کو بھی نیند کہتے ہیں. غفلت خود ایک نیند ہے. ہم کو ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر پیروں نے غفلت میں جاگنے کے لیے فرمان کیا ہے. بے درکاری، بے پرواہی، جان بوجھ کے یا جہالیت کی وجہ سے وہ ایک بہت بری نیند ہے. یہ نیند کہ ہم تھک جانے کے بعد رات کو سوتے ہیں، ہمارے بدن اور ہمارے دماغ کے لیے ضروری ہے. 5-7 گھنٹے انسان سوئے بالکل ضروری ہے. نیند کی کمی کی وجہ سے بہت سی دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. مگر ایک شخص سویا ہی رہے، یعنی 8-10 گھنٹے تک. بعض جوان آدمیوں کو بہت زیادہ نیند ہے. ان کو نیند ایسی ہوتی ہے کہ یا وہ اسکول سے غافل ہو جاتے ہیں یا اپنے کام سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے فرائض چوک جاتے ہیں. وہ چیز اچھی نہیں. انسان کو ہوشیار و چالاک بننا چاہیے. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے ہمیں بہت ہوشیار بناتا ہے، اور اس ہوشیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کریں، وہ فرائض دنیا کے ہوں یا وہ فرائض دین کے ہوں.
ایک اسماعیلی اگر کسی کا نوکر ہے تو اس کو اپنی نوکری اچھے طریقے سے ایمانداری کے دیانتداری کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اگر وہ کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کو اپنی رشتہ داری بھی اچھی طرح نبھانی چاہیے. اگر وہ حضرت امام کا مرید ہے تو اس کو اپنی مریدی بھی نبھانی چاہیے اچھی طرح سے. تو پھر کیا کہنا یہ ہے کہ تم نیند کو دور کرو، اپنی غفلت کو دور کرو. تم سوئے رہتے ہو، اٹھو اور جاگو، اپنے آپ کو ہوشیار کرو. جاگ کے یہ اشارہ ہے صبح جلدی جاگنا. اسماعیلی مذہب جو ایک صوفی طریقے کی طرح ہے. میں نے کل آج اب کے سامنے آواز میں کہا کہ ہم شریعت سے نیچے ہیں. ہمارا مذہب اسماعیلی جو ہے وہ طریقت ہے. شریعت کے بہت سے ایسے اصول ہیں جو ہم مانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم شریعت کی نہیں مانتے. شریعت کے اندر جو بندش ہے وہ بندش کے جو ہمیں طریقت کی طرف لے جاتی ہے وہ ضروری ہے، جیسے کہ دعا پڑھنا، نماز پڑھنا، صلاۃ پڑھنا، زکوٰۃ و دستورد دینا، جماعت خانے کی حاضری میں آنا، یہ شریعت بھی ہے. لیکن ان کے اندر طریقت کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. طریقت یہ ہے کہ ہمارا ایک مرشد ہے. شریعت میں مرشد نہیں ہوتا، طریقت میں مرشد ہوتا ہے، اور مرشد کی تابع داری ہمارے اوپر اللہ رسول نے فرض کی ہے. ہماری وہ آیت کہ جو دوسرے پاک میں ہم پڑھا کرتے ہیں اللہ کے فرمان سے کہ تم خدا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو حکم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی حکم کون کر سکتا ہے؟ اولی الامر جو ہے وہ اولی الامر اللہ رسول کی طرح ہم کو گائیڈ کرے. اللہ جو ہے نظر نہیں آتا، اللہ جو ہے وہ نور ہے. اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے رسول کو بنایا، رسول بھیجا. رسول کی تابع داری ہی کا نام اللہ کی تابع داری ہے. جس نے رسول کی تابع داری نہیں کی اس نے اللہ کی تابع داری نہیں کی. اور رسول فرمایا کہ میرے بعد علی کی تابع داری کرو، امام کی. اولی الامر ہے، اس کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے. امام کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. حضرت امام کی خوشی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے. حضرت امام کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. حضرت امام سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی ساتھ محبت ہے. اولی الامر ہونے کی وجہ سے ہم لوگ طریقت میں ہیں، اور طریقت کے اندر مرشد ہوتا ہے، اور مرشد کی تابع داری ہمارے اوپر لازم ہے. آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اور کبھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، آپ کو اگر شوق ہوئے تو صوفی مذہب کی کتابیں پڑھو، آپ کو اپنے مذہب کا بہت پتہ لگے گا. صوفی مذہب کی بہت سی کتابیں شہر میں ملتی ہیں. اگرچہ بہت سے صوفیوں نے سنی طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو نبھایا ہے، کوئی بات نہیں، مگر صوفی طریقہ جب آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کو اپنے اسماعیلی مذہب کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. تو پھر صدر دن کا کہنا یہ ہے کہ تم اٹھو، خصوصاً طور پہ صبح کے وقت اٹھو. صوفی مذہب کے اندر، طریقت کے اندر صبح کی عبادت شریعت کی 5 نمازوں سے زیادہ ضروری ہے. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. اور اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے تو وہ وہی بیت الخیال کی عبادت ہے. بیت الخیال کی عبادت ہمارے مذہب کا سر ہے، دماغ ہے، کیونکہ اس کے اندر نور چھپا ہوا ہے. جنانوں میں جو یہ کہا گیا کہ تم مغز کھاؤ، فرمانوں کے اندر جو کہا گیا کہ تم بادام کا مغز کھاؤ اور اس کا چھلکا نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے چھلکا ہے وہ شریعت ہے اور مغز ہے وہ طریقت ہے. بیت الخیال کی عبادت ہے وہ طریقت ہے. اور پھر کا اسی طرف اشارہ ہے. ہمارے بے حساب جنان ایسے ہیں کہ جن کے اندر صبح اٹھ کے عبادت کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ صبح سورج نکلے اس سے لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے پہلے تم اٹھو اور خدا کی عبادت کرو. بیت الخیال کی عبادت کی طرف ہے جاگو، جاگ کر جپو تو
جپنے کا مطلب یہاں میڈیٹیشن کرنا، عبادت کرنا، یکسوئی حاصل کرنا۔ جپنے کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا، عربی زبان کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا۔ ذکر کا مطلب جو کہ یہ ہے یاد کرنا، لیکن تسبیح کہتے ہیں کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ اس کو ریپیٹ کرو، اس کو عربی کے اندر تسبیح کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تعریف میں تسبیح کرنا۔ یہاں صبح کی عبادت کی طرف جو اشارہ ہے، تو آپ دنیا کے تمام کام کاج کر کے کھا پی کے رات کو جب سو جاؤ، دماغ آپ کا تھکا ہوا راحت پائے گا، 6 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد صبح آپ اٹھو، اور اس وقت کبھی آپ نے دنیا کے تمام خیالات اور پریشانیوں کو دور کر کے خدا کی یاد میں یکسو ہو کر جو عبادت کی، جیسا کہ ہم بیت الخیال کی عبادت میں کرتے ہیں، تو دینداروں آپ کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ خزانہ کہاں ہے، اور جب خزانے کے نزدیک پہنچو گے تو پھر تالا کھل جائے گا۔ اندر جو ہمارا سینہ ہے وہ ایک صندوق کی طرح ہے، سینہ ہمارا ایک صندوق کی طرح ہے۔ دیکھو چاروں طرف اس کے خدا تعالیٰ نے پنجرے کے طور پہ سوراخیں رکھ دی، جن کو ہم پسلیاں کہتے ہیں۔ ہماری جو ربز ہیں، سینہ ربز سے بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بند ہے۔ اس کے اندر 2 پھیپھڑے ہیں، لنگس کہتے ہیں، اور دونوں لنگس کے نیچے بیچ میں ہارٹ رکھا ہے، دل رکھا ہے، اور پھر دل کے نیچے تھوڑا سا رائٹ سائڈ میں اتنا بڑا ہمارا جگر ہے جس کو ہم لیور کہتے ہیں، اور اس کے نیچے بالکل دل کے نیچے لیفٹ سائڈ میں زیادہ جاتا ہے، اس کو ہم میدا کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں اسٹمک کہتے ہیں۔ کس طرح خدا تعالیٰ نے چاروں طرف سے ایک جنگلہ بنا کے سوراخوں سے اور اس کو پھیپھڑوں سے ڈھک کے اندر دل رکھ دیا، اور یہ دل ہماری پیدائش سے 5 مہینے پہلے چلنا شروع ہوتا ہے۔ ہم جنم لیتے ہیں، اس کے پہلے 5 مہینے دل شروع ہو جاتا ہے دھڑکنا، اور موت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ آدمی رات کو سو جاتا ہے، آنتڑیاں سو جاتی ہیں، میدا بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیور بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھیپھڑے بھی آرام سے آہستہ آہستہ دھنکی دھنتے ہیں، دماغ بھی سو جاتا ہے، بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، موت کی طرح انسان پڑا رہتا ہے، مگر یہ دل اس وقت بھی بھلے سلولی لیکن دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ خوش ہو تو یہ زیادہ دھڑکتا ہے، آپ کو غم آ جائے، ناراض ہو جاؤ تو بھی زیادہ دھڑکتا ہے، آپ کے ٹیمپریچر کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے، آپ کے دکھ اور سکھ میں یہ حصہ لیتا ہے۔ اس دل کے اندر یہ جو گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اور ہر آدمی کے بدن میں دل کا جو سائز ہے، آپ اپنی مٹھی بند کرو، تقریباً یہ سائز ہوتا ہے انسان کے دل کا۔ بعض آدمیوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو دل کے اندر اور ارد گرد چربی جم جاتی ہے، اور اس سے ہارٹ ہے کبھی کبھی انلارج بھی ہو جاتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں طرف ایک پنجرا بنایا، اس کے اندر دل کو رکھا۔ یہ جو دل ہے جس کو ہم انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، ہمارے دماغ کے ساتھ، نروس سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس سوچنے کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے۔ جب ہم کو خوف پیدا ہو جاتا ہے تو دل زیادہ فاسٹ چلتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بھی فاسٹ چلتا ہے۔ ہماری تھنکنگ کے ساتھ دل کی سپیڈ ہے، تو دل کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا جو نور ہے وہ ہمارے دماغ میں ہے، دماغ بادشاہ ہے، دل اس کا وزیر ہے۔ دماغ شوہر کی طرح، خامن کی طرح ہے، دل اس کی عورت کی طرح ہے۔
اس کے نام کو یاد کرو. प्रेम पाचन राजा मन शुद्ध इस घर दे रानी राजा रानी बैठा मोल मां राज करे प्रधान पंच वीर जी. राजा है मन शुद्ध, शुद्ध कहते हैं पाक को. अभी एक बच्चे ने इमाम का एक फरमान पढ़ा, तुम अपनी नजर पाक करो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे कान, तुम्हारी सारी चीजें पाक होनी चाहिए. इस पाकीज़गी का मतलब क्या? यानी गुनाह नहीं होने चाहिए. किसको गुनाह कहते हैं? जो अल्लाह रसूल के फरमान के खिलाफ हो गए वो गुनाह है, और जो अल्लाह रसूल के फरमान के तहत में आवे वो इबादत है. अल्लाह रसूल का फरमान वही हज़रत इमाम का फरमान है. तो गुनाह वो है जिस चीज से हमको मना किया गया. अरबी जबान के अंदर गुनाह के बहुत से अल्फाज हैं, मगर उन तमाम का मतलब है गंदगी. गंदगी ज़ुनब कहते हैं अरबी के अंदर. ज़ुनब का मतलब गंदी चीज, उसका जो जमा है वो ज़ुनूब है. गंदी चीज, हर वो चीज जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है वो गंदी चीज है. इबादत का वक्त है और हम सोए हैं, वो गंदी चीज है, वो गुनाह हो गया. दुआ का वक्त है और हमने दुआ नहीं पढ़ी, हमने गुनाह किया. तो पाकीज़गी किस तरह से हासिल हो गई? मौला के फरमान पे अमल करने से पाकीज़गी हासिल होती है. खाना पाक करने के लिए खुदा का हक निकालो, मन को पाक करने के लिए उसका जिक्र करो. मैंने आपको अर्ज की, हमारा जो मजहब है वो तरीका है, और तरीके के अंदर शरीयत की तरह की चीजें नहीं. शरीयत तो ये है, शरीयत का मतलब तो इस्लाम की जो हम मुसलमान भाई पालते हैं कि भाई मस्जिद में जाओ कि ना जाओ, शरीयत में कहा गया है कि तुम मस्जिद में जाया करो, नहीं तो घर पे नमाज पढ़ लो. मगर हफ्ते में एक दिन, जुमे के दिन, शहर की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ जाया करो, और बरस में एक दफा शहर के बाहर सारे शहर के मुसलमान इकट्ठे होके ईदगाह में मिलें. ये शरीयत है. 5 नमाजें पढ़नी, रमजान में रोजे रख लिए तो दिल में हो गया कि चलो मैं तो मुसलमान हो गया. जब इस्लाम के साथ लड़ लड़ के थक गए तो बनी उमैया थे, मुसलमान हो गए. अली नबी के सामने लड़े, खूब लड़े, और इतना तंग किया, इतना शोर शराबा किया, इतना खून खराबा किया, मगर जब हार गए, थक गए, इस्लाम जोर पकड़ता गया, मक्का फतह हो गया, तो बनी उमैया ने देखा कि अब तो गर्दनें उड़ जाने का वक्त आ गया. तो उन्होंने कहा हम मुसलमान होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, मुसलमान हो गए. लेकिन दिल के अंदर जो बोझ भरा था, दिल के अंदर जो हसद भरा था, दिल के अंदर जो इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी भरी थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने से निकली नहीं. हिस्ट्री गवाह है, अबू सुफियान अपनी तमाम फैमिली के साथ मुसलमान हो गया, लेकिन अबू सुफियान, उसके बेटे मुआविया, उसके बेटे यजीद और उनकी औलाद ने बनी हाशिम के साथ और खास तौर पे बनी फातिमा के साथ क्या दुश्मनियां की हैं, कितने जुल्म किए हैं. रसूल के उन 2 प्यारे नवासों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया. एक को जहर पिला दी, दूसरे की गर्दन काट डाली. और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन रसूल के दुश्मन थे. रसूल की ताबेदारी करने के लिए हमको हुक्म दिया गया. अल्लाह जो है वाहदहू ला शरीक, यानी खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं. इसको हम अरबी जबान के अंदर तौहीद कहते हैं. तौहीद ये नहीं है कि खुदा को सिर्फ एक मान लेना और उसका हुक्म न मानना. अल्लाह ने कहा रसूल का हुक्म मानो,
جب تک تم رسول کو اپنا